بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج مقامات حریری کا سبق نمبر 47 ہے۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے وَانظُرُوا إِلَىٰ مَنْ كَانَ ذَا نَدِيٍّ وَنَدَى سے لے کر وَرَثَى لَنَا الْحَاسِدُ وَالشَّامِتُ تک۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ وَانظُرُوا إِلَىٰ مَنْ كَانَ ذَا نَدِيٍّ وَنَدَى، ذرا دیکھو اس شخص کی طرف من کان ذا ندی، جو مجلس و ندا اور سخاوت والا تھا، و جدت اور مال و دولت، و جدا اور بخشش والا تھا، و عقار اور زمین و جائیداد والا تھا، و قرا اور بستیوں والا تھا، و مقارن اور پیالوں اور حوضوں کا مالک تھا، وقرا اور بڑا مہمان نوازی والا تھا۔ فما زال به قطوب الخطوب وحروب الکروب وشرر شر الحسود وانتیاب النوب۔ فما زال به قطوب الخطوب، بس مسلسل اس کے ساتھ رہا قطوب الخطوبی، حوادثات کی ترش روئی، و حروب الکروبی اور غموں کی لڑائیاں، و شرر شر الحسودی اور حاسد کے شر کی چنگاریاں، و انتیاب النوبی اور سیاہ مصیبتوں کا باری باری آنا۔ حتی صفرت الراحت، یہاں تک کہ اس کا ہتیلی خالی ہوا، وقرعت الساحت اور اس کا صحن ویران ہوا، وغار المنبع اور اس کے چشمے کا پانی خشک ہوا، ونبى المربع اور اس کا گر ناموافق ہوا، وأقوى المضجع اور اس کی مجلس خالی ہو گئی، اجڑ گئی، وأقض المضجع اور اس کی خوابگاہ سخت ہو گئی، واستحالت الحال اور اس کی حالت بدل گئی، وأعول العیال اور اس کا اہل و عیال رونے لگا، آہو بکا کرنے لگے، وخلت المرابط اور استبل خالی ہو گئیں، ورحم الغابط اور وہ آدمی جو پہلے رشک کرتا تھا اس کی حالت پر اب وہ ترس کھانے لگا، رحم کرنے لگا، وأود الناطق والصامت اور بولنے والا اور خاموش رہنے والا دونوں طرح کا مال ہلاک ہو گیا، ورثى لنا الحاسد اور ہمارے لیے حاسد بھی ترس کرنے لگا، والشامت اور وہ آدمی جو خوش ہوتا تھا ہماری برائی پر، یعنی ہماری مصیبت پر خوش ہونے والا بھی، ہماری مصیبت کو چاہنے والا بھی ہمارے اوپر رحم کرنے لگا، ترس کھانے لگا۔ وَانظُرُوا إِلَىٰ مَنْ كَانَ ذَا نَدِيٍّ وَنَدَى اور دیکھو اس شخص کی طرف جو مجلس والا تھا، وَنَدَى اور سخاوت والا تھا۔ ندا یندو ندون جمع ہونا، ندی کہتے ہیں مجلس کو، اور اسی سے نادیہ بھی ہیں اور نادی بھی ہیں۔ ندا سخاوت کو کہتے ہیں، ندی یندا سمع سے ندن اور نداوتن دونوں سخاوت کے معنی میں ہیں۔
ندیت الارض اس کا اصل معنی آتا ہے زمین کا تر ہونا، زمین تر ہو گئی، اور ندی الرجل آدمی نے سخاوت کی، ظاہر ہے کہ آدمی کی تری اس کی سخاوت ہے۔ وجدت وجدا، جدا یہ بروزن عدا مال و دولت کو کہتے ہیں، وجدا یجد جدتن مال والا ہونا، اور جدا یہ جدا یجدو جد ون سے ہیں بخشش دینا، عطا کرنا، یہاں اس سے مراد سخاوت ہیں، یعنی سخاوت والا عطا کرنے والا تھا۔ عقار یہ غیر منقولہ جائیداد کو کہتے ہیں، یعنی جاگیر، زمین، گھر وغیرہ، جمع اس کی عقارات آتی ہیں۔ وقرا، قرا یہ قریتن کی جمع ہے، قریہ بستی کو کہتے ہیں، قرا یقرو قرون سے ہیں قصد و ارادہ کرنا، چونکہ قریہ کا بھی قصد و ارادہ ہوتا ہے اس لیے اس کو قریہ کہا جاتا ہے۔ مقار یہ پیالے کو کہتے ہیں، مقراتن کی جمع ہے، بڑا پیالہ، حوض۔ قرا و قرا، اور قرا یہ قرا قریہ یقرا قرن سے ہے، نہیں بلکہ قرا یقری قرن سے ہے، مہمان نوازی کرنا، اور یہ جو مقرات ہے یہ قرا یقری قرن سے ہیں، جمع کرنے کے معنی میں آتا ہے، تو چونکہ حوض اور پیالہ بھی پانی کو جمع کرتا ہے نا، اس لیے اس کو مقار اور مقرات کہتے ہیں۔ تو قرن اگر مصدر ہے تو جمع کرنے کے معنی میں ہے، اور اگر اسی ضرب سے قرن مصدر ہے تو یہ مہمان نوازی کے معنی میں ہے۔ فما زال به قطوب الخطوب، قطوب یہ قطب یقطب قطوبا ترشرو ہونا، چی بجبی ہونا، اور خطوب یہ خطبن کی جمع ہے، حالت اور معاملہ کو کہتے ہیں، خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، لیکن عموماً یہ بڑے اور ناپسندیدہ معاملے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے قال فما خطبکم ایھا المرسلون، یہاں اس سے مراد مصائب ہیں۔ حروب یہ حربن کی جمع ہے، حرب جنگ کو کہتے ہیں، اور کروب یہ کربن کی جمع ہے، کرب غم اور مصیبت کو کہتے ہیں، جیسے فنجیناہ واہلہ من الکرب العظیم۔ شرر یہ شرارتن کی جمع ہے، چنگاری کو کہتے ہیں، شر یشر یا شر یشر، شرن شرارتن شریر ہونا، برائی کرنا۔ حسود یہ اس شخص کو کہتے ہیں جو طبعاً حاسد ہو، جمع اس کی حسد آتی ہیں، حسد یحسد، حسد یحسد، حسدن حسادتن، دونوں سے حسد کے معنی میں آتا ہے۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں زوال نعمت کی تمنا کرنا، یعنی مجھے یہ ملے یا نہ ملے، دوسرے سے زائل ہو، دوسرے سے سلب ہو، تو اس کو حسد کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں یہ مادہ 4 جگہ پہ استعمال ہوا ہے، سورہ فلق میں ہے، اور اسی طرح سورہ فتح میں ہے، سورہ نساء میں ہے، اور سورہ بقرہ میں ہے۔ انتیاب، انتیاب باب افتعال کا مصدر ہے، انتاب الرجل، نوبت بنوبت آنا، باری باری آنا، مرہ بعد مرہ آنا، تو نوب کہتے ہیں یہ نوبہ کی جمع ہے، باری باری آنے کو کہتے ہیں، بلکہ نوبہ خود باری کو کہتے ہیں، اور بیماری کے حملے کو بھی نوبہ سے تعبیر کرتے ہیں، جیسے ہارٹ اٹیک کو، دل کے دورے کو نوبہ قلبیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہاں النوب یا نوب سے مراد جو ہے وہ مصیبتیں ہیں۔ السود یہ سودا کی جمع ہے، سیاہ کالے کو کہتے ہیں، بیاض کی ضد ہیں، سود یسود سوادن، کالا ہونا، سیاہ ہونا۔ حتی صفرت الراحت، صفر یسفر صفورن اور سفرن، خالی ہونا۔ راحہ یہ ہتیلی کو کہتے ہیں، جمع اس کی راحات آتی ہیں یا راح، یہاں تک کہ ہتیلی خالی ہو گئی، یعنی میرے پاس نقدی کچھ بھی نہیں رہا۔ وقرعت الساحۃ، اور میرے گھر کا صحن بھی
بالکل فارغ ہو گیا، خالی ہو گیا. قرع یقرع قرعن خالی ہونا، قرع الباب قرعن یعنی دستک دینا، کٹکھٹانا. ساحہ میدان کو بھی کہتے ہیں، یہاں مراد گھر کا صحن ہے، جمع اس کی ساحات آتی ہیں. غار المنبع، غار یغور غوراً پانی کا خشک ہونا، جیسے قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا. منبع یہ چشمے کو کہتے ہیں، نبع ینبع نبعا نبوعا نبعانا، چشمے سے پانی نکلنا، جمع اس کی منابع آتی ہیں. نبل مربع نبا ینبو نبون، اس کا معنی ہے گھر کا ناموافق ہونا. مربع وہ مکان جہاں عرب موسم ربی یعنی بہار گزارتے تھے، پھر مطلقاً گھر کے لیے اس کا استعمال ہونے لگا تو مربع مرابع اس کی جمع آتی ہے. اقوا و اقوى المجمع، تو اقوا یہ اقوا سے ہیں، اقوا خالی ہونے کے معنی میں ہے. قوی یقوا قین قوایتاً خالی ہونا گھر کا یعنی محفل کا اجڑ جانا اور مجلس کا خالی ہونا. اور قوی یقوا قوتاً اس کا معنی ہے قوی اور طاقتور ہونا. تو یہ جو خالی ہونا کا معنی لیا جاتا ہے یہ قین اور قوایتاً سے ہیں، یعنی قین اور قوایتاً کا معنی ہے خالی ہونا، اور یہ اقوا یہ قین اور قوایتاً سے ہیں. اقز المجمع، اقز اس کا معنی ہے سخت ہونا، خوابگاہ کا سخت ہونا یعنی چھوٹی چھوٹی کنکریوں والا ہونا. قز یقز قززا، مکان میں چھوٹی چھوٹی کنکریوں کا گرنا. اور قز ان ریزوں کو اور چھوٹی چھوٹی کنکریوں کو بھی کہتے ہیں. مضجع سونے کی جگہ، تو یہاں پر اس سے مراد خوابگاہ ہے، جمع اس کی مضاجع آتی ہیں. واستحالت الحال، اور استحالہ یعنی حالت تبدیل ہو گئی، حال یحول حولا سے ہیں، کسی شے پر سال گزرنا اور اس کا بدل جانا. اعول العیال، اعول یعول اعوالا شور کرنا، آہ بکا کرنا. عال یعول عیالتا کفالت کرنا، عال یعول عولا ظلم کرنا. اعول العیال، عیال نے آہ بکا کرنا شروع کیا. عیال اہل خانے کو کہتے ہیں، یعنی وہ لوگ جن کی پرورش کی ذمہ داری آدمی کے اوپر ہو اور جن کی معیشت کا آدمی انتظام کرتا ہے، مفرد اس کی عیال آتی ہے. وخلت المرابط، مرابط یہ مربط کی جمع ہے، اور مربط ظرف مکان ہے، استبل کو کہتے ہیں جہاں جانور وغیرہ باندھے جاتے ہیں. ربط یربط ربطاً باندھنا، تو مرابط یہ مربط کی جمع ہے، اور مربط اور مربط یہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں جانور باندھے جاتے ہیں. رحم الغابط، رحم یرحم رحمن رحم کرنا، غابط غبطہ کرنا رشک کرنے والا. غبط یغبط غبطاً یعنی ضرب سے غبطتاً رشک کرنا. ایک ہوتا ہے حسد اور ایک ہوتا ہے غبطہ. دونوں میں فرق یہ ہے کہ حسد میں دوسرے سے زوال نعمت کا جذبہ دل میں ہوتا ہے، جبکہ غبطہ میں دوسرے سے زوال نعمت کی خواہش نہیں ہوتی، بلکہ دوسرے کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر یہ تمنا دل میں پیدا ہوتی ہے کہ مجھے بھی اس طرح کی نعمت حاصل ہو جائے. تو شریعت میں حسد ناجائز ہیں اور غبطہ جو ہیں یہ جائز ہیں. وَأَوْدَ النَّاطِقُ وَالصَّامِتُ، اودہ یہ باب افعال سے ہیں، ہلاک کرنا. ودا یدی دیتاً سے ہیں، دیت ادا کرنا. تو چونکہ دیت بھی یہ ہلاکت کے بدلے میں ہوتی ہے، اس لیے جب بھی یہ مادہ پایا جائے تو اس میں ہلاکت کا معنی ضرور پایا جاتا ہے، جیسے دوا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ انسان دوا کھا کر ہلاکت سے بچ جاتا ہے. ناطق یہ نطق ینطق نطقاً یعنی گویائی والا، بولنا. ناطق سے وہ مال مراد ہے جو بولتے ہیں، گھوڑا، گائے، بھینس اور اونٹ وغیرہ جو جانور ہے. صامت خاموش رہنے والا. صمت یصمت صموتاً صمتاً خاموش رہنا. صامت سے درہم اور دنانیر وغیرہ مراد ہے جو بول نہیں سکتے. ورثا لنا الحاسد، اور ترس کایا، رحم کیا،
کرنے لگا ہمارے اوپر حاسد اور والشامت، اور وہ آدمی جو ہماری اس پہ خوش ہو رہا تھا، ہماری ہلاکت چاہنے والا تھا، لیکن آخر وہ بھی یعنی دشمن بھی ہماری حالت دیکھ کر وہ ترس کھانے لگا، اور ہماری ہمدردی اس کے دل میں آ گئی، اور وہ ہم سے امداد کرنا چاہ رہا ہے۔ تو رسا، یہ رسا یرثو رسون سے ہیں، اور ضرب سے بھی اس کے کئی معنی مصادر آتے ہیں، رسین، رثاءن، رثایتن، اور مرثاتن، مرثیتن، وغیرہ وغیرہ۔ تو رسل میت مردہ کے محاسن بیان کر کے رونا۔ رسا کے صلے میں جب لام آئے تو اس کے معنی رحم کرنے کے آتے ہیں، رسا لہو رحم کرنا، یرسا لہو قابل رحم۔ مرثیہ اس قصیدے اور اشعار کو کہتے ہیں جن میں مرنے والے کے محاسن بیان کیے گئے ہوں۔ تو رسا لنا الحاسد، حاسد نے بھی اور اسی طرح شامت نے بھی ہمارے اوپر ترس کھایا۔ تو شامت، یہ شمت یشمت شماتتن و شماتن، کسی کی مصیبت پر خوش ہونا۔ حدیث شریف میں ہے اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء و شماتت الاعداء، اور اسی طرح قرآن کریم میں ہے ولا تشمت بی عدوا ولا حاسدا۔ تو آج کے سبق میں ہم نے مذکورہ عبارت کا ترجمہ اور اس کی تشریح اور الفاظ کی لغوی صرفی تحقیق کی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ بار بار اس کو سنیں گے، اچھی طرح اس کو نوٹ اور ذہن نشین کریں گے، اور اگلے سبق کے لیے مطالعہ کر کے تشریف لائیں گے۔ والسلام۔